دوسرا اہم مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ. نماز جنازہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو فرائض ہیں ان فرائض کے ادائیگی میں ہم کچھ کمی کر دیتے ہیں. بعض لوگ ہم میں سے کمی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز جنازہ خراب ہو جاتی ہے. نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے پہلے نیت کر دیں، کرنے کے بعد ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ ثنا پڑھنا ہے. اور کون سی ثنا؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی ثنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس ثنا میں ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے گا، وجل ثنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھی جائے گی جو نماز میں آپ قاعدے میں پڑھتے ہیں. قاعدے آخرہ میں جو درود پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے. تیسری تکبیر کے بعد دعائے میت پڑھیں گے. اب میت اگر مرد عورت میں سے بالغ ہے تو اس کے لیے وہی دعا پڑھیں گے جو بالغ مرد عورت کی دعا آئی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احیتہ منا فاحی الاسلام و توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ پوری دعا پڑھیں گے. پھر جو ہے چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھر دیں گے. یہی طریقہ ہے نا، یہی ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ سارا کچھ مسئلہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ان چیزوں کی ادائیگی میں ایک ہم کمی کرتے ہیں. اگر آپ کی فرض کر لیجئے کہ کچھ نماز جنازہ چھوٹ گئی، آپ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے ٹرین جس طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے گزر جاتی ہے، آپ اسے نہیں پا پاتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ دیکھ رہے ہیں کہ امام نے شروع کر دیا، پہنچتے پہنچتے ختم بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی میں صرف 1 یا 1.5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. سپر فاسٹ امام صاحب ہیں تو 1 ہی منٹ میں ختم ہو جائے گی. ٹھہر ٹھہر کے پڑھانے والا ہے تو 2 منٹ 3 منٹ زیادہ سے زیادہ لگنے والے ہیں. اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. اگر آپ نے دیکھا کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے امام صاحب نے کچھ نماز جنازہ پڑھا دی، 2 تکبیریں 1 تکبیریں 3 تکبیریں کہہ دی، اور اب آپ نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایسی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں جس سے ہماری نماز جنازہ خراب جاتی ہے. جب نماز جنازہ میں ہم بعد میں شریک ہو، کچھ نماز جنازہ فوت ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے تو آپ صفوں کے قریب چلے جائیں. صفوں کے قریب جانے کے بعد آپ فوراً نیت نہ کریں، بلکہ انتظار کریں کہ امام صاحب اگلی تکبیر دوبارہ کہیں. امام صاحب دوبارہ اگلی تکبیر کہیں، اور جب امام صاحب نے اگلی تکبیر شروع کر دی تو آپ بھی ان کی تکبیر پر تکبیر کہتے ہوئے نماز جنازہ میں داخل ہو جائیں. ٹھیک. اب آپ جب نماز جنازہ میں داخل ہوں گے تو آپ کی 2 کنڈیشن ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ امام کی دوسری تکبیر ہے یا تیسری تکبیر ہے. اگر آپ کو پتہ ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی یہ تیسری تکبیر ہے، تو آپ تیسری تکبیر میں امام کے ساتھ شامل ہونے کے بعد جو دعا پڑھیں گے وہ امام کی ترتیب سے پڑھیں گے. امام کی ترتیب سے پڑھیں گے. دوسری تکبیر میں شامل ہوئے تو درود سے اسٹارٹ کریں گے. تیسری تکبیر میں شامل ہوئے تو دعائے میت سے اسٹارٹ کریں گے. اور چوتھی تکبیر کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ کو ٹھہر جانا ہے. اور جتنی تکبیریں آپ کی چھوٹی ہوئی ہیں، 1 چھوٹی ہے تو 1 تکبیر کہہ لیجئے، 2 تکبیریں چھوٹی ہیں تو 2 تکبیریں کہہ لیجئے، اور کہنے کے بعد جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے آپ فوراً سلام پھیر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح جو ہے آپ نماز جنازہ کو مکمل کریں. یا پھر جب آپ امام کے ساتھ نماز جنازہ میں داخل ہوں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ امام کی کون سی تکبیر ہے، دوسری تکبیر ہے، تیسری تکبیر ہے یا چوتھی تکبیر ہے. جب آپ کو امام کی تکبیروں کی ترتیب پتہ نہ ہو تو اب جس بھی تکبیر میں آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے اس وقت جو دعائیں پڑھی جائیں گی امام کی ترتیب سے نہیں، آپ کی ترتیب سے. مثلا دوسری رکعت میں دوسری تکبیر میں آپ شامل ہوئے تو دوسری تکبیر کے بعد آپ کو جو ہے امام کے ساتھ دعائیں جو ہے درود پڑھنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ دوسری ہے یا تیسری ہے تو اب دوسری ہی تکبیر میں آپ ثنا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے.
اور اسی طرح اگر آپ تیسری تکبیر میں شامل ہوئے، امام صاحب نے تیسری کے بعد دعا پڑھنا تھا لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ تیسری تکبیر ہے کہ چوتھی تکبیر ہے، تو آپ تیسری تکبیر میں ثنا سے شروع کریں گے، اور جتنی تکبیریں امام کے ساتھ ملیں گی، 2 تکبیریں ملیں گی تو آپ ثنا پڑھ پائیں گے، درود شریف پڑھ پائیں گے، اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ دونوں تکبیریں آپ بغیر دعا اور بغیر ثنا پڑھے ہوئے جتنی تکبیریں آپ کی چھوٹ جائیں گی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ثنا اور درود اور دعا نہیں پڑھنی ہے، صرف تکبیریں کہہ لینی ہے، اور تکبیریں کہنے کے بعد آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح نماز جنازہ کو قبول کیا اور چھوٹی ہوئی نماز جنازہ کو ادا کیا تو آپ کی نماز جنازہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جو 4 تکبیریں ہیں یہ فرض ہیں، اگر ایک تکبیر بھی آپ نے چھوڑ دی تو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور امام صاحب نے 4 تکبیریں بلند آواز سے کہی اور آپ نے اپنے زبان سے دھیرے سے آہستہ سے اپنے منہ سے آپ نے تکبیر نہیں کہی تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اس لیے جب امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوں تو 4 تکبیریں بھی آپ آہستہ آواز سے کہیں، اور اگر امام صاحب نے نماز جنازہ شروع کر دی، کچھ چھوٹ جائیں تو جتنی تکبیریں امام کے ساتھ ملیں امام کے ساتھ کہہ لیں، اور جو فوت ہو جائیں امام کے بعد آپ کہہ لیں۔ یہ اس کا صحیح طریقہ رہا۔ اب اس میں 2 غلطیاں اور ہیں جس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم دیکھیں کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اب ہم نماز جنازہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنی اعتبار سے نیت کرتے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد ہمیں علم ہے کہ 2 تکبیریں ہو گئی ہیں، 2 تکبیریں ہو گئی ہیں، امام کے ساتھ تیسری تکبیر میں شامل ہوئے ہیں، تو پہلے اللہ اکبر، پھر جلدی سے ثنا پڑھ لیتے ہیں، پھر اللہ اکبر، پھر درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں، اب پھر تیسری تکبیر کہنے کے بعد دعائے میت پڑھتے ہیں۔ یہ لوگوں کا عمل ہے جو لوگوں نے بتایا کہ ایسا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، مطلب چھوٹی ہوئی تکبیروں کو اور نماز جنازہ کے چھوٹے ہوئے حصے کو آپ پہلے ہی آ کر نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہوئے ہی کر لیں گے تو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، یہ امام کی مخالفت ہو جائے گی اور اس سے آپ کی نماز جنازہ خراب ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نماز جنازہ ہو رہی ہے اور نماز جنازہ میں آپ آئے شامل ہو گئے، 2 تکبیریں، 1 تکبیریں جو آپ کو ملی وہ امام کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، اور امام صاحب کے ساتھ پڑھنے کے بعد جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ نے بھی سلام پھیر دیا۔ جب اس طرح آپ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے تو گویا آپ کو 2 تکبیریں ملی یا 3 تکبیریں ملی۔ جب 2 اور 3 تکبیریں صرف ملی اور آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تب بھی آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، کیونکہ 4 تکبیریں نہیں مکمل ہوئیں، اور 4 تکبیریں مکمل نہ ہونے کی صورت میں پھر آپ کی نماز جنازہ خراب جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ بہت اہم مسئلے ہیں، ان کو ہم ضرور جو ہے ایک بار سوچیں کم از کم کہ کیسے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں عام وقتوں میں، اگر 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے اور 1 رکعت کو ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر مکمل نہ کریں تو کیا میری نماز جنازہ ہوگی؟ میری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسے آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ میں اگر کچھ چیزیں چھوٹ جائیں تو انہیں کیسے جو ہے دوبارہ پڑھیں اور کیسے انہیں صحیح کریں، اس کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے، ورنہ ہماری نماز جنازہ نہیں ہوگی۔